السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کے پاس موجود ہیں، تو سوال و جواب کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ تو سوال ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں لوگ صرف فقہ حنفیہ پر عمل کیوں کرتے ہیں، باقی آئمہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ چاروں آئمہ برحق ہیں مگر تقلید صرف امام ابو حنیفہ کی جاتی ہے، اس بارے میں شیخ وضاحت فرمائیں۔ آپ نے سوال کیا ہے بر صغیر پاک و ہند میں صرف امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید کیوں کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات عام طور پہ ہمارے مقلدین بھائی ہی کہتے ہیں کہ تمام ائمہ برحق ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ کچھ دنوں تک امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، اس کے بعد امام شافعی کی تقلید کرو، اس کے بعد کچھ دنوں تک جب سب برحق ہیں تو ایک کو چھوڑ کر کے دوسرے کو کس لیے آپ پکڑ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی، جیسا کہ علامہ ابن حزم نے بیان کیا ہے اور اسی طرح ابن خلقان نے بیان کیا ہے، اور پھر آخر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مذاہب کے انتشار کا سبب کیا ہوا۔ اب آپ واضح مثال یہ سمجھ لیجئے الحمدللہ کہ اسی حجاز میں یا جزیرہ عرب میں مختلف مذاہب، ہر قسم کے مذاہب اور چاروں مسلوں کے ائمہ اپنے اپنے مذاہب کی ترویج کرتے رہے، اور ایک دم بالکل یہ جزیرہ گویا چاروں مذاہب کے علماء کا مجموعہ تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں یہاں کی باغ ڈور دی، حکومت دی، تو انہوں نے پورے طور پر سلفی حکومت قائم کی۔ عقیدے میں وہ لوگ اشعری ماتریدی جو کچھ بھی رہے ہوں، اسی طرح قبروں سے غلط عقائد جو اور قبروں پر قبے تھے، دنیا جانتی ہے الحمدللہ۔ تو حکومت جب ملی ان کو تو حکومت کے طاقت سے اللہ کے حکم کے مطابق الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے کہ جن کو ہم زمین میں طاقت دیتے ہیں تو اس طاقت کو اللہ کے دین کے قیام کے لیے اور اس کے اقامت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ امام شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے استعمال کیا، اور الحمدللہ پوری دنیا پورا جزیرہ عرب توحید حق اور صحیح توحید اور صحیح عقیدہ اور پھر سلفیت اور صحیح عمل سے الحمدللہ مزین ہو گیا۔ یہ واضح مثال ہے۔ اسی کو امام ابن حزم وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ مذاہب کا انتشار کیسے ہوا۔ مالکیہ نے امام مالک کی تقلید کرنی شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ امام شافعی ہی نے نقل کیا ہے کہ ان کے زمانے میں ہم نے دیکھا، امام شافعی کے زمانے میں، کہ وہاں اندلس میں امام مالک کی ٹوپی رکھ کر کے لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، یہ حالت ہو چکی تھی۔ تو حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ 204 میں انتقال کیے ہیں، تو وجہ یہ تھی کہ وہاں کے خلیفہ جو تھے محمد، انہوں نے مالکی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور اسی طرح خراسان اور ہندوستان افغانستان میں یہ لوگ حنفی مذہب کو اختیار کیے ہوئے تھے، مصر میں شافعی مذہب۔ تو جہاں بڑے لوگ حکام خصوصی طور پر کسی مذہب کو اختیار کرتے تو ایک مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے، مقولہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں اور بڑے لوگوں کے دین ہی پر ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے حاکم وقت اپنے مشیر کار اپنے ہی مسلک کے یا اپنے مذہب کے آدمی کو رکھے گا، امام مسجد اپنے مذہب کا آدمی رکھے گا، قاضی اور مدرس اور یہ اور وہ سب انہی لوگوں کو۔ اس وجہ سے تاریخ میں ہمیں ایک حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ محدثین سب سے الگ ہو کر کے الحمدللہ اہل الحدیث اپنا عقیدہ رد علی عقائد باطلہ پر عمل کرتے رہے، سب سے الگ ہو کر کے۔ حکومت کے ہاں ان کا کوئی خاص قربت نہیں رہا۔ تو وجہ یہ بنی کہ جب کسی بادشاہ نے جو مذہب اختیار کر لیا تو وہاں کے علماء اور وہاں کے عوام اسی مذہب کو اپنی دنیا داری کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ حرم پاک میں چاروں مذاہب تھے، چاروں مذاہب کے ائمہ اور اس کے علماء وہی کتابیں پڑھاتے جو ان کے مذہب کی ہوتی تھی۔ ایک طالب علم اسی مذہب کی کتاب پڑھ کر کوشش کرتا، اس کے دل میں یہ بھی خیال کروٹ لیتا رہا ہوگا کہ ہم کل امام مقام حنفی ہو جائیں، امام مقام مالکی ہو جائیں۔ تو یہ ہے سبب
اصل میں مذاہب کے پھیلنے کا ہندوستان کے اندر چونکہ خراسان سے آئے ہوئے حکام مغل وغیرہ نے حنفی مذہب اختیار کیا تو اسی کا زیادہ رواج رہا۔ آپ جانتے ہیں فتح عالمگیریہ کس نے تیار کرائی؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ اس میں کسی غیر مقلد آدمی کا کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ تو سبب یہ بنا کہ مذاہب کا انتشار، اور آپ نے جو سوال کیا کہ ہندوستان میں اور متحدہ ہندوستان میں کیوں صرف حنفی مذہب کا، یہی وجہ ہے کہ وہاں کے حکام نے اس مذہب کو قبول کیا۔ جی سواحل ہند پہ آپ دیکھیں گے شافعی مذہب رہا، اس وجہ سے شافعی حکام رہے، اس وجہ سے شافعی مذہب رہا۔ جی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔